بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن میں آیا ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ قرآن شریف میں یہ آیا ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور یہ بھی ہے کہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے گفٹ کے روپ میں دیا کہ آپ میرے پاس آئے ہو، سب کی صلاحیت نہیں ہے جو یہاں تک آ سکے، تو ہم آپ کی جو ہے امتی کے لیے، کیونکہ آپ ہمیشہ ہر وقت آپ کا ایک ہی بات رہتا ہے کہ میری رب یا رب میری امتی کا کیا ہوگا۔ یہی سوال تھا ان کا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو رب نے کہا کہ تمہارے بعد تمہاری امتی کو میں دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی بات تھی۔ معراج میں شروع سے لے کے آخر تک انہوں نے امتیوں کے لیے ہی دعا کیا۔ ان کی ساری توجہ امتی کے اوپر تھی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہمارا خیال جو ہے دنیاوی چیزوں پہ جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ یہ سوال جو ہے بہت دنوں سے مجھے تنگ کر رہا تھا۔ ہمیں سمجھ آئی اب کہ جب مومنوں کے لیے نماز معراج ہے تو وہاں دنیاوی خیال آنا لازمی ہے، کیونکہ ہمارا جو سمسیا ہے اس وقت جو ہے اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، اور جب ہمارا مالک ہمارے سامنے ہو اور ہماری پریشانی ہمیں تنگ کر رہی ہے، تو وہ صحیح وقت ہوتا ہے، ہمارا ضمیر کہتا ہے کہہ دو جو کچھ تمہارے دل میں، کہہ دو کہ سنا جائے، کہہ دو کہ اللہ جو ہے جو تمہاری پریشانی ہے اس کو تم سے دور کر دے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے تحفے کے روپ میں نماز کو دیا تو ظاہر سی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مومنوں کے لیے معراج ہے۔ معراج کیا ہوتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ اللہ آپ کے روبرو ہوتا ہے، آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کی ساری سمسیایں، جب ہم کہیں کسی بڑے ادھیکاری کے پاس جاتے ہیں تو اپنی ضروری باتیں، اپنی ضرورت اس سے کہتے ہیں اور وہ اس کو سنتا ہے، اس کے بعد سے وہ پروسیس ہوتی ہے، اور جو ضروری ہوتی ہے، جو مناسب ہوتی ہے،
اس کو مان لیا جاتا ہے، جو مناسب نہیں ہوتی ہے اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ تو قانون ہے، قانون ایک ہی ہے۔ اچھا، ہم دو زندگی جیتے ہیں، ایک ریل لائف، ایک ریئل لائف۔ تو ریل لائف جو ہے، باڈی جو ہے ہماری یہ اس کو ختم ہو جانا ہے، لیکن ہمارے روح کو موت نہیں آتی ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو ریئل لائف جو ہوتا ہے وہ ہماری روح کی ہوتی ہے، ہماری آتما کی ہوتی ہے، اور ریئل لائف جو ہے باڈی اور دماغ کا ہوتا ہے۔ تو دماغ پانا چاہتا ہے، اور روح جو ہے دل سے سمبندھت ہے۔ آپ کچھ کہو نہ کہو، آپ کی آنکھیں جو ہے نا بیان کر جاتی ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو جب ہم ان ساری باتوں پہ غور کرتے ہیں نا تو ہمیں بہت کچھ سمجھ آتی ہے۔ لیکن آج کسی سے کچھ کہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے خود کے لیے۔ کیوں نہیں ہے؟ مجھے بیوی کو دیکھنا، مجھے بچوں کو دیکھنا، مجھے پریوار کو دیکھنا ہے، مجھے سماج کو دیکھنا ہے۔ ان سے ٹائم نہیں بچتا کہ میں خود کو دیکھوں یا خود کا کیئر کروں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے پریشان ہیں اور پریشان ہی رہیں گے جب تک آپ خود پہ غور نہیں کرو گے۔ آپ کے لائف میں خوشی نہیں آئے گی۔ پیسے تو آئیں گے، بہت پیسے آئیں گے، بے حساب آئیں گے، لیکن خوشی نہیں آئے گی، سکون نہیں ملے گا۔ تو اس پیسے کا کیا کرنا ہے جس سے نہ تو خوشی خرید سکتے، نہ سکون خرید سکتے، دوا خرید سکتے، کھانا خرید سکتے، جو جسم کے لیے کام کرتی ہے۔ ہم اپنے روح کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اور سکون ڈھونڈتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے۔ تو کیسے؟ جب آپ کچھ کرو گے نہیں تو آپ کو کیسے ملے گا؟ کچھ ملنے کے لیے، پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کرو گے تو آپ کو ملے گا۔ مسجد کا اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں اللہ کی نظر مسجد پہ، اللہ کا کرم مسجد پہ پڑتا ہے۔ جب بھی وقت اذان کا ہوتا ہے، اللہ کی نظر، اللہ کی نگاہیں مسجد کی طرف ہوتی ہے۔ اس مسجد میں جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں ان سب پہ اس کی نگاہیں پڑتی ہیں۔ اس وقت اگر یہ محسوس کریں ہم کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے طرف اس کا توجہ ہے، وہ منتظر ہے ہماری کہ ہم اس سے کچھ کہیں۔ ہم جتنے بھی کلمات پڑھتے ہیں وہ سب دعا کے شکل میں ہوتی ہے، پر نہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور بغیر جانے بغیر سمجھے جو کام کیا جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا۔ اگر ہم آپ کو سب کچھ دے دیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ جو میرے پاس ہے وہ کیا ہے، تو آپ اس کا استعمال کیسے کرو؟ استعمال کرنے سے پہلے آپ کو جاننا پڑے گا کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہم کبھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا کیا نوازا، کیا کیا دیا ہے۔ آج فون کا زمانہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن فون کی قیمت جو ہے اس میں جو سافٹ ویئر پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر طے ہوتا ہے۔ ایک فون 10,000 کا ہے، وہیں ایپل کا فون لینے جاؤ تو لاکھوں روپے کا ہے۔ فون وہ بھی ہے، فون وہ بھی ہے، لیکن اس کے پروگرامنگ میں فرق ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، سب کا پروگرامنگ الگ الگ کیا ہے۔ جب ہم خود کو نہیں جانیں گے، اپنے پروگرام کو نہیں جانیں گے، تب ہم کچھ بھی صحیح نہیں کر پائیں گے۔ ایک دوسرے کو دیکھیں، سب کا الگ الگ پروگرامنگ، تو سب الگ الگ کام کرے گا۔ اگر دوسرے کا دیکھ کے ہم کرتے ہیں تو ہمارا کام خراب ہوگا، کیونکہ ہمارا پروگرامنگ تو ایسا ہے نہیں، وہ الگ ہے۔ پھر وہ اگلا اگر رک گیا تو آپ بھی رک جاؤ گے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو جانو۔ کسی کے لائک اور شیئر کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو کتنے دن تک آپ خوش رہ سکتے ہو؟ کسی کو پیسے دے کے کب تک کہو گے کہ تم لائک کرو، لائک کرو، لائک کرو؟ کچھ ایسا کام کرو کہ مجبور ہو جائے وہ لائک کرنے کے لیے، سبسکرائب کرنے کے لیے۔ جب تک ایسا کچھ نہیں کرو گے تب تک تو پھر ایسے ہی چلتے رہے گا، کیونکہ جو سول فیملی ہوتی ہے نا، وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور اس کا کچھ بھی کرنا وہ اس کو جو ہے فیملی والے کو آپ اچھا کرو برا کرو ان کو اچھا نہ لگے تو بھی وہ اچھا ہی کہتے ہیں۔ جیون ایک بار ملی ہے، اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کرو۔ ایک ایک دن یوں ہی چلا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں بھی گن کے دی ہے۔ جو سانسوں کا بھی اپیوگ زیادہ کرتے ہیں نا، وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ اگر جینا ہے اور لمبا جینا ہے نا، تو اپنے سانسوں پہ غور کرو اور اس کو کم خرچ کرو۔